کی شان حضرت فاروق اعظم ہے، عمر فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں، دعاؤں میں افطار کی رقطیں ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضر ہے تیرے، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا ہے چشم نم، دیتی ہے صدا ہے چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ گئے انعام تیرا، ان لوگوں میں
محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کرو میں طواف حرم ہر سال کرو میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے اسباب کو ایسے بغم اسباب کو ایسے بغم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں غم حاضر ہے تیرے دربار میں غم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا کے چشم نم اللہ کرم اللہ کرم والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج فرسٹ محرم الحرام شریف ہے اور آج عاشقان صحابہ و اہل بیت نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منایا. کئی اسلامی بھائیوں نے
روزہ رکھا. دنیا کے اندر کئی جگہوں پر بالخصوص مدینہ طیبہ اور مکہ معظمہ کے اندر بھی لوگ شوق و ذوق کے ساتھ محرم الحرام شریف کے روزے رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے روزہ داروں کا صدقہ ہم سب پر بھی رحمت نازل فرمائے. شیخین کریمین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایمان کتنا پختہ تھا، کتنا اعلیٰ تھا، اور اس کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ارشاد فرمائی. آئیے آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی. سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف رخ انور پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنی گائے لیے جا رہا تھا، وہ اس پر سوار ہو گیا اور گائے کو مارنے لگا. اس پر گائے نے اس شخص سے کہا کہ انا لم نخلق لہذا، ہم اس کام یعنی سواری کے لیے نہیں بنائی گئیں. انما خلقنا للحرث، یعنی ہمیں اللہ پاک نے کھیتی باڑی کے لیے، فارمنگ کے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ. اب گائیں بے زبان جانور اور فصیح زبان عربی، اس میں کلام کرے، تعجب کی بات تو ہے. چنانچہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے تعجب سے کہا کہ سبحان اللہ، کیا گائیں بھی بولتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس تعجب کے جواب میں ارشاد فرمایا، فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، یعنی گائیں بولتی نہیں مگر اللہ پاک چاہے تو گائیں کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے. اس بات پر میں بھی ایمان لایا. سنیے، ابو بکر بھی ایمان لایا اور عمر فاروق نے بھی اس کی تصدیق کی. سبحان اللہ. پھر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ ارشاد فرمایا. ایک چرواہا شیفرڈ اپنی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا. اچانک ایک بھیڑیے نے، ایک ولف نے بکریوں پر حملہ کیا اور ایک بکری کو، ایک گوٹ کو پکڑ کر لے گیا. چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور بالآخر اس سے بکری کو چھڑا لیا. جب اس نے بھیڑیے سے بکری چھینی تو بھیڑیا چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، اے چرواہے ذرا بتاؤ، جب درندوں یعنی بیسٹ کا دن آئے گا اس دن بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اس پر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان تعجب سے بولے کہ سبحان اللہ، کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا. فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، یعنی بھیڑیا بولتا نہیں مگر اللہ پاک چاہے تو اسے بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے. اور اس بات پر میں بھی ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لایا اور عمر فاروق نے بھی اس کی تصدیق کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے شان ایمان صدیق اکبر اور شان ایمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے سوال کیا تھا، کوشچن کیا تھا، حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کو سمجھنا چاہا تھا. پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق و فاروق کے ایمان کو بطور گواہ بیان کر دیا کہ جب میں رسول خدا ہو کر اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق ہو کر ایمان رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق ہو کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یقیناً بات ایسی ہی ہے جیسی میں نے کہی ہے. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے تعجب کے جواب میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو بطور شہادت ذکر کیا. یہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان بہت کامل اور یقین نہایت پختہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صدقہ ہمارے بھی ایمان کو پختگی عطا فرمائے، ہمارے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے. آج سال کا پہلا دن ہے، آئیے اچھی اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال
انشاءاللہ الکریم نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، سارا سال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل درود پاک پڑھتے رہیں گے، نیکی کے کام کرتے رہیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے جب موقع بنا، برائی سے منع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی سارا سال ہمیں انشاءاللہ الکریم ملتی رہیں گی۔ اور یہ ساری باتیں جتنی میں نے نیتوں کے طور پر عرض کی، اگر آپ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے عطا کردہ 72 نیک اعمال کو اگر ہم اپنی زندگی میں نافذ کر لیں کہ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے گا اس کی بہت ساری برکتیں آپ کو یہ ملیں گی۔ کہنے کو یہ 72 ہیں، کہنے کو یہ 72 ہیں، مگر روزانہ کے کچھ اعمال ہیں، کچھ اعمال جو سمجھے کہ ویکلی ہیں، کچھ اعمال منتھلی ہیں، کچھ اعمال ایئرلی ہیں، کچھ اعمال زندگی میں کرنا ہی ایک مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش تو کیجئے، کئی ایسے اعمال ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں، مگر تھوڑا سا ہمارا ایک محاسبہ ہو جائے گا، ایک جائزہ ہو جائے گا، ہماری اس کے اوپر توجہ انشاءاللہ تبارک و تعالی چلی جائے گی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ضرور نیک اعمال پر بھی عمل کریں گے۔ اور یہ ماہ محرم الحرام شریف یہ دعوت اسلام میں بطور خاص طور پر مدنی قافلوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آج بھی فیضان مدینہ میں دھوم دھام مچی ہوئی ہے، اسلامی بھائی کہاں کہاں سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ رونق لگی ہوئی ہے۔ آپ اسلامی بھائی بھی ہمت کریں، اس مہینے میں ہمت کریں، اپنے اطراف کی جو مساجد دعوت اسلامی کا دینی کام ہے، ورنہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی تشریف لے آئیے، 1 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، 12 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم 8، 9، 10 محرم 3 دن مدنی قافلے میں ضرور سفر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی مناجات پڑھی جائیں گی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت راہ، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت راہ، تل کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو، ان کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبان بہار آئے پیاس سے، یا الہی جب
جود و عطا کا ساتھ ہو صاحب کو عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے الہی جب رضا خواب گرا سے اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا اللہ یا علی یا علیم یا حکیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا سلطان یا کریم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا رب مصطفى عز وجل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا تیری دی ہوئی توفیق سے تیرے گھر میں حاضر ہے کئی عاشقان رسول موجود ہیں کچھ کا روزہ بھی ہوگا دنیا بھر میں نہ جانے آج کئی لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا مولا کریم ان روزہ داروں کا صدقہ ان پر بھی رحمت فرما دے ہم پر بھی رحمت فرما دے یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت کر دے یا اللہ ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا مولا اس بات کا اقرار ہے ہر گناہ قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھ تو خدا ستار ہے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمارے عیب دنیا میں بھی تو نے پردہ رکھا آخرت میں بھی پردہ رکھا مولا ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما جن کے والدین انتقال کر چکے آج کے اس مبارک دن کا صدقہ ان کی قبروں کو نور علی نور فرما دے تاحد نگاہ وسیع اور فراغ فرما دے ان کی قبروں کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دے انہیں قبر میں کروٹ کروٹ سکون چین اور راحت عطا فرما یا اللہ جن خوش نصیبوں کے والدین حیات ہیں انہیں صحت عافیت دراز عمر بالخیر آپ محتاجی اور نیکیوں بری طویل زندگی نصیب فرما والدین کو اولاد پر شفقت اور پیار اور اچھا ادب سکھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اولاد کو بھی والدین کی خوب خدمت کر کے جنت کا وصول کر لینے کی توفیق عطا فرما
یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت کر دے، ان کے گھر والوں، ان کے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والے ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے، ہمارے دوست صاحبہ، رشتہ دار، پڑوسیوں، نمازیوں، کل امت محبوب علیہ السلام کی مغفرت عام فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگی بھر کے لیے نمازی بنا دے، عاشق رسول بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایمان کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ ان کی ایمان کی گواہی کا صدقہ ہمارا بھی ایمان سلامت رکھنا یا اللہ، ہمارا بھی ایمان سلامت رکھنا، ہمارا بھی ایمان سلامت رکھنا۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، کوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی مولا کریم یا رحم الراحمین۔ مبارک دن، مہینہ جاری و ساری ہے، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں، بے روزگاریاں، قرض داریاں دور فرما دے، سب کو غیب سے روزیاں عطا فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کو مولا کریم خوب برکتیں عطا فرما۔ آج یہ جتنا ثواب ہے مولا کریم ہم سب تیرے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے تمام انبیاء، مرسلین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء صالحین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان جنوں انس آئیں گے جائیں گے، سب کی روحوں کو پیش کر کے خصوصیت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام شہیدان و اسیران کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا جتنے حاضر ہیں، جتنے مدنی چینل پر ہیں، سب کے مرحوم رشتہ داروں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے بری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ یہ دعا کیجئے کہ جنہوں نے ہمیں یہ محرم کے مہینے کی برکتیں، یہ روزہ رکھنے کی تحریکیں، یہ علم دین کے مدنی مذاکرے، اللہ تعالیٰ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے کہے کے مطابق ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعاؤں میں افطار کی رقطیں، مناجات میں کس قدر لذتیں ہیں۔